بلا تاخیر میں گزارش کروں گا درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء بن سجادہ نشین حضرت پیر خواجہ فرید احمد نظامی صاحب سے اور پیر زادہ سید سراج مدنی نظامی صاحب سے کہ ہمارے آج کے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی دستار بندی فرمائے، گلپوشی فرمائے، اس کے بعد حضرت کا خطاب نایاب بیان لاجواب انشاءاللہ الرحمن ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا جو لوگ باہر کھڑے ہیں دروازے پر، دیکھیے ابھی بھی جگہ باقی ہے اور شاید یہ جگہ آپ ہی لوگوں کے لیے باقی ہے۔ جتنے لوگ دروازے پر اور باہر کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ پنڈال گاہ کے اندر آ جائیں گے تو کرسیاں بھی خالی ہیں۔ اور ایک اہم گزارش آپ سے کر دینا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا کہ حضرت جامع حضرت محبوب الہی کے طلبہ نے مل کر، حافظ عرفان صاحب نے اور دیگر طلبہ نے مل کر ایک بہت بہترین کیلنڈر بنایا ہے جس کی تائید بڑے بڑے علماء بھی کر چکے ہیں، لہٰذا وہ باہر اگر آپ لوگ لینا چاہیں، معمولی سے ہدیے پر اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں، پہلے اسے دیکھیں۔ جو علاقے میں اذان نہیں ہوتی، اذان کی آواز نہیں پہنچتی، اس میں ہر دن کے حساب سے نماز کے ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے اور اس کی تقریبات دی گئی ہیں، بڑی محنت سے مدرسے کے طلبہ نے خصوصاً حافظ عرفان صاحب نے بنایا ہے، لہٰذا آپ تمامی حضرات دروازے پر بچے کھڑے ہوں گے، معمولی سے ہدیے پر آپ لے سکتے ہیں۔ بلا تاخیر حضرت مائک پر تشریف لا رہے ہیں، بس یہ کہتے ہوئے ہے بڑا ہی دبدبا امین القادری کا، بولی سبحان اللہ، ہے بڑا ہی دبدبا سید امین القادری کا، ہے بڑا ہی دبدبا سید امین القادری کا، ہر طرف ہے تذکرہ سید امین القادری کا، کردار و گفتار میں اسلاف کی ہے جھلکیاں، دیکھ لو چہرہ ذرا سید امین القادری کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتوکلین، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین، آمین آمین۔ ممبر پر رونق افروز صاحب سجادہ، آستان عرش مقام آستان عالیہ، حضرت پیر خواجہ سید فرید نظامی مدظل لہ العالی، حضرت پیر سید سراج مدنی نظامی مدظل لہ العالی، حضرت پیر سید معین الدین صاحب آستان عالیہ، حضرت مولانا ضیاء الدین قطب جے پور، بہترین قلمکار ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ ظفر الدین برکاتی صاحب، حضرت مولانا جنید قادری نظامی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذویل احترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ
اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا سے بس میں جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آبو کل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل ملک الشورا طوطی ہند محبوب الہی حضرت سیدی امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے 721ویں عرس پر ہم سب عرس محل کی آخری اس سال کی تقریب میں موجود ہیں۔ آپ نے مولانا جنید نظامی صاحب کے ذریعے سے اعلان عنوان کا سماعت کر لیا ہے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خانقاہوں کا مزاج ہے کہ جب بھی قوم کو جس عنوان کی ضرورت پڑی ہے، ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں ہماری خانقاہوں نے قوم کی علمی، عملی، سماجی، سیاسی رہنمائی کر کے اپنے اسلاف کے وتیرے کو مکمل طور پر نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کہیں کم کہیں زیادہ حالات کی ستائی ہوئی ہے، حالات کی ماری ہوئی ہے، کہیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کہیں بچوں کی بے وفائی کا معاملہ ہے، کہیں بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے، کہیں قرض کی ادائیگی کے معاملات ہیں، کہیں گھروں کے معاملات ہیں۔ ایسے عالم کے اندر کوئی خودکشی کر رہا ہے، ایسے عالم کے اندر کوئی زہر پی رہا ہے، ایسے عالم کے اندر کوئی نیند کی گولیاں کھا کر کے سو رہا ہے۔ موت، اللہ اکبر، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی ٹینشن کا شکار ہے،
ڈپریشن میں جانے کے بعد کوئی اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے عالم کے اندر اس قوم کو آخر کون سی چیز راحت دے سکتی ہے، کون سی چیز سکون دے سکتی ہے، کون سی چیز اطمینان دے سکتی ہے؟ پھانسی کے پھندوں پر لٹکنے والے جوانوں کو کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگنے والی بیٹیوں کو، ان کے ایمان کو کون سی چیز تحفظ فراہم کر سکتی ہے؟ ہاں ہاں، امتحانات کے اندر ناکام ہو جانے والے وہ نوجوان جو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ان کو کون سی چیز سہارا دے سکتی ہے؟ تو یاد رکھنا، اس کو توکل علی اللہ کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین۔ یاد رکھنا، ایک مومن، ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، اللہ وہ ہے جب انسان کے دل کے تار اللہ رب العزت سے یقین کے حوالے سے جڑ جاتے ہیں، انسان بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، انسان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ توکل کی تعریف کیا ہے؟ توکل کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں، هو الاحتساب باللہ، اللہ رب العزت سے دل کا تعلق انتہائی گہرا ہو جانا، خدا بند قدوس سے احتسام، رب تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا قلبی طور پر، یہ توکل ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، رب پر بھروسہ کرنا، رب پر یقین کرنا، یہ یقین کرنا کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے، ذلت کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، تقدیر بنانے والا صرف اللہ ہے، تقدیر کے اچھی اور بری کے معاملات اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر، عزت وہی دے گا، ذلت اسی کے دست قدرت میں ہے، روزی وہی عطا کرے گا، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے۔ قرض کے قسمت اور تقدیر کے معاملات اس کے حوالے ہیں، عزت اور روزی کے معاملات اس کے حوالے ہیں۔ اور پھر غور فرمائیں، ایک مومن جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قسمت کوئی نہیں لکھ سکتا، قسمت لکھنے والی ایک ہی ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے، وہ رزاق مطلق ہے۔ اس نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے رکھا ہے کہ ہر خشک و تر میں موجود کی روزی عطا کرے، سب کو رزق عطا کرے۔ غور تو فرمائیں، جو ماں کے پیٹ میں انسان کو روزی عطا کرتا ہے، جو بلوں میں چوٹیوں کو روزی عطا کرتا ہے، جو آسمانوں کی بلندی اور زمین کی پستی کے درمیان خلاؤں میں پرندوں کو زندگی عطا کرتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو فراموش کر دے گا؟ کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو بھول جائے گا؟ اگر تقدیر کی بات ہے، تقدیر لکھنے والا اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، جو کروڑوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، مجھے بتائیں اگر میری ماں کو یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ میری تقدیر لکھ کے بفرض محال، تو بتاؤ کیا وہ میری تقدیر میں کوئی برائی لکھتی؟ ہرگز نہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی تو وہ اللہ جو کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بندے کے حق میں کوئی برا فیصلہ کیسے کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، صاحب سجادہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ بلا تمثیل ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ بچپنے میں ایک بچہ اپنے باپ سے آئس کریم کھانے کے لیے مانگتا ہے، لیکن باپ اس کو آئس کریم نہیں دیتا۔ اگر بچہ چوری چپکے سے آئس کریم نکال لے تو پھر وہ اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ بتاؤ، بچے کے ہاتھ سے آئس کریم چھیننے والا باپ کیا بچے کا دشمن ہوتا ہے؟ کیا وہ بچے سے دشمنی کرتا ہے؟ کیا وہ بچے سے پیار نہیں کرتا؟ کیا وہ بچے سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن جب ایک باپ اپنے بچے کے ہاتھ سے آئس کریم چھینتا ہے تو بچہ تیز نظر سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کہیں یہ میرا دشمن تو نہیں، کہیں یہ میرا مخالف تو نہیں۔ بچے کی ننھی سی عقل میں آئس کریم کے نقصانات نہیں ہیں، وہ تو آئس کریم سے چاہت کرتا ہے، اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ لیکن باپ نے آئس کریم چھین کر اپنی ممتا اور محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ بلا تمثیل باپ آئس کریم چھین رہا ہے، اس لیے کہ بچے کے سامنے اس کے نقصانات واضح نہیں ہے، لیکن باپ نقصان کو جانتا ہے۔ بلا تمثیل اگر اللہ بندے سے کوئی نعمت چھینتا ہے
سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس مقدس یہ مایوس چہرے اگر آج مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو یہ اٹھتے ہوئے جنازوں میں بھی مسلمانوں کی خیر ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازوں میں بھی مسلمانوں کی خیر ہے، اس لیے کہ بہت اچھی گفتگو کی تھی، غالباً اقبال ہی نے کہا تھا اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ اٹھتے ہوئے جنازے اور خون مسلم جب زمین پہ گرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر کہ اگر مصرے کو تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھنا چاہتا ہوں روح اقبال سے معافی طلب کرتے ہوئے، اگر فلسطینیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر فلسطینیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جب ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے اسی وقت کوئی صبح تازہ نمودار ہوتی ہے۔ بے شک بے شک احد کی سرزمین پر امیر حمزہ سرکار کا کلیجہ چبایا گیا ہے، اس کے بعد ہر دن اسلام کے لیے ترقی کا دن ہے، مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی ہے، عبداللہ ابن جہش کی شہادت ہوئی ہے، یہ شہادتیں مسلمانوں کو وقتی طور پر رنجیدہ تو کرتی ہے لیکن یہ ایک نئی صبح کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قدرت اپنے بندوں پر مصیبت ڈالتی ہے، اس مصیبت میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ہمیں صبر کب ہوتا ہے، تب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، جب ہمارا دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب جب کوئی فیصلہ آپ کر لیں تو کیا کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں پر جو ہے وہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آئیے اللہ پر توکل کس طرح کیا جائے اور توکل کی برکات کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کی ہے۔ روزی اللہ دیتا ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، جب عقیدہ توحید ہمارے دلوں کے اندر کمزور ہوگا، پھانسی کے پھندے پر ہی لوگ لٹکیں گے، لوگ ذلت اور رسوائی کی باتوں ہی سے گزریں گے، یہ قوم کا رشتہ اللہ رب العزت سے کمزور ہو گیا ہے۔ آئیے اللہ پر اتنا بھروسہ مضبوط کر لو، اتنا یقین مضبوط کر لو، زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ یہ چہروں پر جو افسردگی ہے کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، روزی کے معاملے میں در در کے بھٹک رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، بیٹیوں کو بوجھ تصور کر رہے ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک بار میرے اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، ارے سب پر بھروسہ کرنے والوں رب پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہی بتایا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اللہ نے اس کو کبھی رسوا نہیں کیا ہے۔ آئیے عنوان ہے توکل اور اولیاء اللہ کس طریقے سے۔ میں سب سے پہلے اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے سید الانبیاء سید المعصومین محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے بھروسہ کتنی عظیم چیز ہے، پہلے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ بھروسہ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ دھیان دینا، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، بھروسہ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے، یقین انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ جب وہ اللہ پر توکل کریں گے تو ان کو خوف کس چیز کا، اللہ پر توکل کریں گے تو غم کس چیز کا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو میرا رب ہے عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، روزی کا مالک وہ ہے،
زندگی اور موت کا مالک وہ ہے اور صرف اللہ ہے. ہمیں بدنام کیا گیا ہے کہ اہل خانقاہ اور صوفیہ شرک کی بات کرتے ہیں. اس ہندوستان اور کفرستان اور شرکستان میں اگر سب سے زیادہ توحید کی خدمت ہوئی ہے تو انہی خانقاہوں سے ہوئی ہے جو محبوب الہی کی خانقاہ ہے, جو قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ ہے, جو خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ ہے. یہی دلی میں خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ ہے جس نے سید الموحدین اپنے دور کا مجدد الفسانی اس ہندوستان کی سرزمین پر عطا فرمایا ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی میرے سرکار سلطان الہند غریب نواز کی خانقاہ ہے. آوارہ پیشانیوں کو جس نے ایک خدا عبادہ کے لا شریک کے آستانے پر جھکایا ہے, یہ خانقاہیں ہی تھی. درس گاہیں تو بعد میں آئی ہے. انہی خانقاہوں نے توحید کا پیغام عطا فرمایا. بے شک, واہ واہ واہ. وہ توحید خالص. سرکار غوث العظم دستگیر کے ملفوظات اٹھا کر دیکھیں. توحید کا جو تصور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں ملتا ہے, توحید کا تصور جو سرکار محبوب الہی کے ملفوظات میں ملتے ہیں, بزرگان چشت کے ملفوظات میں آپ جو توحید کا تصور اور اللہ پر توکل کا تصور دیکھتے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں. بھروسہ بے خوف کرتا ہے. کس طرح سے؟ آپ اچھے سے سننے میں مزید توجہ کا طلبگار ہوں. کاش کہ یہ جو نوجوان میرے موبائل ہاتھ میں لیے وہ جیب میں رکھ لیں. نوازش ہوگی, یہ خانقاہی محفل ہے, یہ کوئی رسمی محفل نہیں ہے, اور محفل پر خانقاہی اثر ہونا چاہیے. اور وہ بھی کوئی 2 دن 10 دن سال 200 سال کی خانقاہ نہیں ہے, یہ خانقاہوں کی خانقاہ ہے. اے ہے ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ. الہی کی خانقاہ ہے. بے شک بے شک. یہ وہ خانقاہ ہے جس خانقاہ نے کئی خانقاہی پیدا کیے ہیں. بابا برہان الدین غریب جیسا خانقاہی یہی کا پروردہ ہے. بے شک بے شک. 22 خواجہ سید زین الدین شیرازی جیسا عظیم خانقاہی اسی خانقاہ کا پروردہ ہے. بے شک. کس کس کا نام لیا جائے, کس کس کا ذکر کیا جائے, لیکن اور بیان تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے, بعد میں آپ کو مل جائے گا. یاد رکھیے گا, ہر جگہ کی محفل میں یکساں نہیں بیٹھنا چاہیے. یوں بھی میں سمجھتا ہوں جہاں اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہو وہاں بیٹھنے کا انداز ادب کا ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا لوگ ادب سے بیٹھتے تھے تو محفلوں میں رسول اللہ کا دیدار تک کر لیا. ہے ہے ہے, واہ 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 واہ. اب تو محفلوں کا ادب بھی چلا گیا, اس لیے کہ محفلیں اب مشاعروں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ غزل ہو گئی اور غزل کی طرح غزل سنی, واہوائی کی اور گھر چلے گئے. میرے عزیز, یہ وہ خانقاہ ہے جہاں چادر ڈال کر خسرو کو لامکاں کی سیر کرائی جاتی ہے. واہ واہ واہ. چادر اٹھائی جاتی ہے تو خسرو سے آتا ہے, چادر ڈالی تھی پہنچ کہاں تک تھے. تو یہی ملک الشعراء اشعار کی شکل میں آتے جو میں نے ابتدا میں پڑھے. نمی دانم چے منزل بود شب جائے من بودم, بہر رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بود جائے کہ من بودم. اور بڑے مد فرماتے خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو, شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. توکل بھروسہ بے خوف کرتا ہے. کیسے؟ اگر ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے ایک چھڑا دیکھا, توجہ میری طرف رکھیں, چھوڑ دیں آپس میں بات نہیں. ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے چھڑا دیکھا, چھڑا لے کر کے لڑکا کھڑا ہوا ہے, گلی میں کوئی نہیں ہے, سنتا ہے, تو بولو آپ وجود کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ چھڑا ہاتھ میں, اس لیے کہ آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں, آپ کا اس پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. یہ لڑکا کون ہے, اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے, اس کا خطہ کون سا ہے, قبیلہ کون سا ہے. ہاتھ میں چھوٹی سی چھری بھی دیکھے تو آپ کانپنے لگیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. کانپ گئے, آپ ڈر گئے چھوٹی سی چھری دیکھ کر. اس کو سامنے رکھا. اب اسی رات میں آپ حجام کی دکان میں گئے اور حجام کی دکان میں جا کر کے آپ نے کہا ذرا میرا خط بنانا.
اور خط بنانے کے لیے بیٹھے، کرسی پیچھے کی، آنکھ بند کی، اس نے وسترا نکالا۔ وسترا سمجھتے ہیں، یہاں بھی وسترا ہی کہتے ہیں دلی میں، دلی والوں کی اردو بڑی مشہور ہے، اس لیے کہ غالب بھی محبوب الہی کے قدموں میں سو رہے ہیں۔ غالب جیسا شاعر جس پر اردو ناز کرتی رہے گی قیامت تک، غالب ہر جگہ غالب ہے، اس لیے کہ غالب کے ماں باپ نے ان کا نام میرے امام علی مرتضیٰ کے نام پہ اسد اللہ غالب رکھا ہے واہ واہ ہاں جی ہاں بالکل عرس محل سے لگ کر کے ہے۔ ماں باپ کتنے عاشق علی مرتضیٰ تھے کہ مولا علی کی نسبت سے اسد اللہ غالب رکھا اور وہ ہر جگہ غالب رہے، یہاں تک کہ اقبال جیسے شاعر کو بھی اگر کسی پر ناز تھا تو غالب پر ناز تھا۔ یہ عنوان الگ ہے، میں غالب کی بات اس وقت نہیں کرتا، لیکن بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، حجام کی کرسی پہ آپ بیٹھے خط بنانے کے لیے، اور حجام نے تیز وسترا، گلی میں جو چھری لے کے لڑکا کھڑا تھا اس سے بہت تیز ترار وسترا، گلی کے لڑکے کی چھری اس کے ہاتھ میں تھی، آپ کانپ گئے، ڈر گئے، آگے نہیں بڑھے، لیکن وہاں ہاتھ میں چھری تھی، آپ ڈر گئے، بے چین ہو گئے، اور یہاں اس نے وسترا اٹھا کر کے شہرک پہ رکھا، اور آپ پرسکون جو ہے وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہاں چھری ہاتھ میں دیکھ کے ڈر گئے، اور یہاں وسترا بدن پہ رکھا ہے شہرک پر، دھڑکن تیز نہیں ہوتی، بے چینی نہیں ہوتی، بے قراری نہیں ہوتی، کیوں؟ پرسکون کیوں ہو وسترا گردن پر رکھنے کے بعد بھی؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا اس پر بھروسہ نہیں تھا، اس پر بھروسہ ہے۔ واہ واہ واہ، حجام پر بھروسہ ہوا، حجام پر بھروسہ ہوا، توجہ کریں، حجام پر بھروسہ ہوا تو وسترا گردن پر آنے کے اور شہرک پر رکھے جانے کے بعد بھی تم بے چین نہیں ہوتے، بے قرار نہیں ہوتے، دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی۔ نادان اب بھی توکل کی عظمت نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اگر حجام پر اعتماد ہو جائے تو وسترا گردن پر آنے کے بعد بھی سکون ختم نہیں ہوتا، بے چینی نہیں آتی۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو پھر تیرے سکون اور چین کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان محبوب الہی، فیضان خواجہ امیر خسرو سید عبد القادر صاحب قبلہ۔ یہ اللہ کے ولی لوگ، یہ اللہ کے ولی لوگ بے خوف کیوں تھے؟ کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ بے شک بے شک، ان کو آپ بھی بھروسہ پیدا کرو۔ نمبر ایک، اللہ ہمارا صرف اچھا کرے گا، بے شک، ہمیں سمجھ میں آئے یا اگر وہ بھوکا بھی رکھے گا نا جس دن تو ہمارا اچھا ہی ہے۔ بے شک۔